دل میں خوف خدا کے علاوہ بھی کسی اور کا خوف رکھنا درست نہیں۔ یہ دنیا، یہ انسان اور بے شمار مخلوقات کو تخلیق کرنے والی نہایت اعلیٰ و عرفہ ذات کی ہیبت کو دل میں جگہ دینے سے کسی اور کے ڈر کا خوف سرایت کر جانا ممکن ہی نہیں رہتا۔ بعد ازاں اس میں اتنی طاقت عود کر آتی ہے کہ اسے دیکھ کر سانپ جیسے زہریلے جانور اور جنگلی درندے بھی خود کو چھپا لینے میں ہی عافیت جانتے ہیں۔ وہ تو اس وقت مقابلہ پر اتر آتے ہیں جب انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مد مقابل اس کی جان لینے کے درپے ہے۔ اپنے دل کے اندر ہر وقت خوف خدا کو بسائے رکھنے والا مسلمان مومن کسی سے سامنا کرتے ہوئے کبھی نہیں گھبراتا۔ وہ تو بے خوفی کے ساتھ خطرات میں کود پڑتا ہے۔ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے، جن کے دلوں میں صرف قادر مطلق کا دبدبہ ہی کار فرما تھا، انہوں نے ہمیشہ حق و باطل کی لڑائیوں میں اسلام میں دشمن کفار کو نہ صرف عبرتناک شکست دوچار کیا بلکہ طویل و عرض پر مشتمل بے شمار متنوع علاقے اپنی سلطنت میں شامل کیے۔ اپنے دل میں کسی کو جگہ نہ دینے والے انہی انسانوں کے بھپرے ہوئے عمیق سمندروں کے سینوں پر نہ صرف بڑے بڑے بحری جہاز چلائے بلکہ مچھلیاں پکڑ کر خوراک میں شامل کرنے اور نیچے گہرائیوں میں اتر کر تہہ میں سے قدرتی نوادرات تو قیمتی موتی نکالے۔ ادھر طول و عرض میں دور تک پھیلی ہوئی دھرتی پر سفر کے لیے گھوڑے، اونٹ اور قوی انجسا جانوروں کی سواری کو ترک کرے بھاری بھرکم گاڑیاں ایجاد کر لیں اور کرۂ ارض کے ایک کنارے سے دوسرے براعظموں تک جلد رسائی کے لیے ہوائی سفر اختیار کر کے دنوں کی مسافت کو چند گھنٹوں میں سمیٹ کر رکھ دیا۔ اب گزرتے ہوئے ہر دن کوئی نہ کوئی نئی حیران کن ایجاد سامنے آنے سے ذہن میں یہ خیال جنم لیتا ہے کہ ترقی کی شاہراہ پر بھاگ دوڑ کرنے والی موجودہ دنیا مستقبل میں کیا سے کیا ہو جائے گی۔ خوف ایک ایسا دیدہ مرض ہے، جب تک یہ دل میں نہیں اترتا انسان کسی بھی خطرناک مخلوق سے لڑ سے بھڑ جانے سے نہیں گھبراتا۔ ایک بچے کی ہی مثال لے لیں، وہ اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں ہر چیز کو پکڑ کر بغیر سوچے سمجھے فوراً منہ میں ڈال لیتا ہے، جس سے نقصان پہنچنے سے وہ نہیں ڈرتا۔ پھر رفتہ رفتہ بڑوں کے روکنے ٹوکنے اور موذی جانوروں کے نام پکارنے کے باعث اس کے دل میں جو ہلکا سا خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ چیختے چلاتے سہارا لے لیتا ہے۔ جب کسی کے دل میں کسی قسم کا ڈر خوف گھر کر جاتا ہے تو پھر وہ رفتہ رفتہ میٹھی نیند کے مزے سے بھی محروم ہونے لگتا ہے۔ اکثر رات کو سوتے ہوئے ہڑبڑا کر اٹھ کر جاتا ہے۔ اب اس کی کمزور دلی کا یہ عالم کہ رات کی تاریکی میں اسے اکیلے کہیں جانے آنے سے بھی ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ پھر اقوام عالم میں اگر نگاہ دوڑائیں تو عسکری لحاظ سے کمتر اور غیر ترقی یافتہ ممالک کو صبح شام یہ فکر گھیرے رہتی ہے کہ وہ جنگی ہتھیاروں کے انبار رکھنے والا پڑوسی ملک اس پر نہ چڑھ دوڑے۔ اس خوف کے پرزور وہ بھی سبق سکھانے اور اپنی حفاظت کے لیے بارودی اسلحہ کے ڈھیروں کو بڑھانے کی کوشش میں ہمیشہ مصروف رہتا ہے۔ یہی وہ ڈر ہے جس سے انسان کو اپنے مقابل انسان کا حصول ناک گریز بنا دیا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک مسلم ریاست چاہیے وہ رقبے اور آبادی کے اعتبار سے سمٹی ہوئی کیوں نہ ہو، اس کے باشندوں کے دلوں میں صرف خوف خدا کی موجودگی کی بنا پر وہ اپنے ہی سے کئی گنا طاقتور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برابری کی سطح پر معاملات کو طے کرتے ہیں اور کامیاب و کامران بھی رہتے ہیں۔